میرے لیے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ بندہ وہ ہے جس نے مذہب کے مس یوز کے اوپر آواز اٹھائی ہوئی ہے. یہ بندہ وہ ہے. میرے لیے حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نے مذہب کے مس یوز پر بات اٹھائی ہوئی ہے. کمال ہے. اس نے تو لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے، لوگوں کو ابارا ہے لڑائی پہ، جھگڑے پہ، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی پر ابارا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرو تو لوگ جا کے گلیوں میں چوراہوں میں جا کے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں پیسے دے دیں، تم نبی علیہ السلام کی گستاخی کرو. اس پر ہماری کافی ساری ویڈیوز ہیں. جتنی اس نے منافرت اور فرقہ بندی اس نے کی اور کسی نے نہیں کی. ہر دوسری ویڈیو میں سنی شیعہ سنی شیعہ سنی شیعہ وہابی یہ وہ. اس کی کون سی ویڈیو ہے جس میں سنی شیعہ وہابی کی بات نہیں ہے؟ مجھے آپ بتائیں. جو مذہب کو ہتھیار بنا کر لوگ پیسے بٹورتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، ان کے جو مذہب کو ہتھیار بنا کے پیسے بٹورتے ہیں، چندہ لیتے ہیں. یہ تو چندہ ہی نہیں لیتا. تو اکیڈمی اس کی کیسے چل رہی ہے؟ بقول اس کے 400 لوگ آتے ہیں ہر ہفتے. اب تو بند ہو گئی ہے، لیکن 400 لوگ جو آتے تھے تو اس کو جناب علی کہتے ہیں میں ناشتہ کراتا ہوں، سموسے کھلاتا ہوں، دودھ پتی پلاتا ہوں. تو اگر 100 آپ لے لیں تو 400 آدمیوں کا خرچہ کتنا بنتا ہے؟ 40,000. یعنی کہ ایک ہفتے کے اس کے 40,000 ہیں، 2 ہفتوں کے 80,000 ہو گئے، 4 ہفتوں کے کتنے ہو گئے؟ 1,60,000. 40-50,000 جو ہے وہ اس کی اکیڈمی کا کرایہ بھی ہے، 2 لاکھ ہو گئے. بجلی کا خرچہ بھی ہے، ایسے چلتے ہیں 2.5 لاکھ ہو گئے. 2.5 لاکھ روپے اس کی اکیڈمی کا ماہانہ خرچہ ہے. اور یہ کماتا کتنے ہیں یہ ذرا دیکھ لیں، پھر آپ اندازہ لگائیں کہ چندے لیتا ہے کہ نہیں لیتا ہے. یہ ذرا دیکھ لیں کہ یہ اس کی منتھلی کتنی ہے. آپ کی سورس آف ارننگ کیا ہے؟ میری سورس آف ارننگ جو ہے وہ میری پینشن ہے، آلموسٹ 55,000 کے قریب. 55,000 کے قریب اس کی جو ہے انکم آتی ہے، یعنی کہ پینشن آتی ہے 55,000. پلس میں نے اپنی جاب کے دوران اور پلس میری جو فیملی کی سیونگز تھی اس کو ملا کے اسلام آباد میں گھر بنایا تھا، اس کا آلموسٹ 40,000 کرایہ آتا ہے. اور یہ مل کے آلموسٹ بن گیا 90,000. جوائنٹ فیملی سسٹم ہے میرے. 90,000 90-95 لگا لو تو خرچہ ہے 2.5 لاکھ روپے، اور اس کی انکم کتنی ہے؟ 90,000 95,000. مجھے بتائیں یہ کیسے چلاتا ہے؟ کیسے چلاتا ہے؟ چندہ نہیں لیتا. دکھاتے ہیں آپ کو چندہ کیسے لیتا ہے، یہ ذرا آپ دیکھ لیں. ہارڈ کاپی یہ لاکھوں کی مفت پورے ملک کے اندر تقسیم ہوتی ہے. یہاں پہ بھی جتنے 70-80 لوگ ہیں، یہ ہارڈ کاپی لاکھوں میں مفت تقسیم ہوتی ہے. لاکھوں میں ہارڈ کاپی. تو ایک ہارڈ کاپی کے اگر آپ 100 بھی لگا لیں تو کتنے بنتے ہیں؟ کتنے لاکھ، بلکہ کروڑ نہیں بن گئے. ان کو بھی ملے گی بعد میں بھی. اور فری ڈاک جاتی ہے ماشاءاللہ. میں نے فری ڈاک جاتی ہے، لاکھوں میں فری ڈاک جاتی ہے. اب تو کروڑوں میں ہو گئی نا. آپ کو بتایا کہ اللہ کے فضل سے 1 لاکھ روپے سے زیادہ کی ڈاک ہماری مہینے کی الحمدللہ جا رہی ہے فریلی پورے ملک کے اندر. ایک مہینے میں فری یعنی 1 لاکھ کی ڈاک جاتی ہے ایک مہینے میں. تو اس کی انکم کتنی ہے؟ 95,000. 1 لاکھ سے زائد ڈاک جا رہی ہے. تو یہ کون دے رہا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ یہ معاملہ چلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ معاملہ چلا رہا ہے. اچھا کیسے چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے جو اس حوالے سے یعنی ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے جو ہمیں اس معاملے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. ہیلپ آؤٹ کا معنی کیا ہے؟ چندہ ہی دینا نا. اس نے بات کی جناب 1 لاکھ سے زائد ڈاک جا رہی ہے، تو کون حضرات اس میں حصہ ڈالیں گے؟ تو جو حصہ ڈال رہے ہیں وہ چندہ ہی دے رہے ہیں نا. کیا کر رہے ہیں مجھے آپ بتائیں؟ چندہ نہیں لیتا. ٹھیک ہے جی. جو مدارس میں چندہ لیا جاتا ہے، مساجد میں چندہ لیا جاتا ہے، ظاہر ہے مدارس کا نظام چلانا ہوتا ہے، مساجد کا نظام چلانا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت. نبی علیہ السلام نے خود یہ معاملہ چلانے، لیکن یہ تو کس طرح توہین کرتے علماء کی اور مدارس کی اور مساجد کی، چندے لیتے ہیں جناب علی. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ بالکل میں چندہ نہیں لیتا. 2.5 لاکھ اس کی اکیڈمی کا خرچہ ہے. کہاں سے آتا ہے؟ ظاہر چندہ لیتا ہے. اب جو اس کی یوٹیوب کی کمائی آ رہی ہے تقریباً 48 لاکھ. یہ ہمیں رمضان میں ایک دوست نے اس کا سروے کر کے بھیجا تھا. مل جاتا ہے، آپ نیٹ پہ سرچ کریں نا کہ کتنے یہ بندہ کماتا ہے. 48 لاکھ یہ یوٹیوب پہ کماتا ہے. اس کمائی کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ حرام ہے. تو اپنے بچوں کو اور اپنے فالورز کو، شاگردوں کو حرام کی کمائی کھلا کے اس لیے ان کو حرامی بنا رہا ہے، اس لیے گستاخ بنتے. خود بھی گستاخ ہے اور اس کے شاگرد بھی کیا بن جاتے؟ گستاخ. تو ہم آپ کو کہیں گے کہ بھئی آپ گستاخیوں سے بچیں. میں نے جو پہلے بات کی تھی
کہ اپنے ماننے والوں کو کس طرح گستاخ بناتا ہے، وہ ذرا کلپ آپ دیکھ لیں۔ چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں، جننے تسی کہو، اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں کسی گناہگار سے گناہگار شخص کو جو کلمہ پڑھنے والا ہو، اس کے سامنے آپ 1 ارب روپیہ بھی رکھ دیں اور کہیں گے 1 ارب لے لو، اور وہ غریب ہو، فاقہ کش ہو، ایک دفعہ نبی علیہ السلام کو گالی دے دو، کبھی نہیں دے گا۔ چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں، جننے تسی کہو، اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو۔ الامان والافید، یہ اس کا شاگرد ہے صابر کریمی، اس سے متاثر ہو کے کس طرح گلیوں میں چوراہوں میں بھیک مانگنے والوں کہتا ہے کہ تم نبی کو گالی دو، ہم تو پیسے دیتے ہیں۔ کیا یہ گستاخ لوگ پیدا نہیں کر رہا؟ یہ حرام جو کھا رہے ہیں وہ حرام کس طرح ان کا حرام نکل رہا ہے؟ بھائی بچیں ایسے گستاخ سے جو آپ کو ایسی تعلیم دیتا ہے جس سے آپ کافر ہو جاتے ہیں، آپ گستاخ ہو جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو دکھانا، اب اس سے تو پتہ چل گیا نا کہ اس کی انکم جو ہے وہ 95,000 ہے، 95,000 ہے، تو 2.5 لاکھ کا اس کے اکیڈمی کا خرچہ ہے، اور 1 لاکھ اس کی جو ڈاک جاری ہے، 3.5-4 لاکھ اس کا مہینے کا ہے۔ مجھے آپ بتائیں تو یہ چندہ لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا؟ چندہ لے رہا ہے سارا کچھ، لیکن علماء کے خلاف دیکھیں اس کی زبان درازی، مساجد کے خلاف، مدارس کے خلاف، اور جناب موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، ادھر آ رہا ہے۔ بھائی یہ اتنے کماتا ہے، اب یہ اس لیے چھپا کے رکھتا ہے لوگوں کو تاکہ جناب یہ کہیں کہ موٹر سائیکل پہ جائے، کسی پہ جائے، گدھے پہ جائے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، لوگوں کو گستاخ بنا رہا ہے۔ قادیانی تو لوگوں کو باہر لے کے جاتے ہیں، تو یہ تو باہر تو نہیں لے کے جاتا نا، تو پھر آپ ان کو مان لیں، اور یہ ان کی سپورٹ کرتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ چندے نہیں لیتا، وہ تو ثابت ہو گیا کہ چندے لیتا ہے، ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی اکیڈمی کے شاگرد اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ ذرا آپ دیکھ لیں۔ سب سے پہلے ان کا ڈبل سٹینڈرڈ، دین سے 1 روپیہ کمانا بھی حرام تھا، پھر جائز ہو گیا۔ عورتوں کی تصویریں آنا یوٹیوب پہ، یہ بے حیائی پھیلانا ہوتا ہے، بعد میں یہ بھی حلال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور جس چیز کا میں خود عینی شاہد ہوں، یہ کہتے ہیں نا کہ میں کسی سے چندے وغیرہ نہیں لیتا اپنی اکیڈمی میں، ان کا یہ دعویٰ کہ میں کسی سے کوئی تحفے وغیرہ نہیں لیتا، تحفے تو اب لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے یہ بھی نہیں لیتے تھے۔ چندے کی بات آئی ہے، میرے سامنے سیچرڈے والا دن تھا، آئس فیکٹری کے اوپر علی بھائی کی اکیڈمی میں لیکچر ہو رہا تھا، ایک بندہ آیا لیپ ٹاپ لے کے، اس سے بولا کہ انگلینڈ سے آپ کے لیے گفٹ آیا ہوا ہے۔ علی بھائی نے بولا یا نہیں میں تو چندے نہیں لیتا، میں تو اس طرح کی چیزیں نہیں لیتا، یہ تو علماء لیتے ہیں، میں تو حرام کی کمائیاں نہیں کھاتا، میں یہ تحفہ ایکسیپٹ نہیں کروں گا۔ انہیں بولا میں تحفہ ایکسیپٹ نہیں کروں گا۔ ہم بھی امپریس ہو گئے کہ یار بڑی بات ہے کہ علی بھائی نے لیپ ٹاپ نہیں لیا اور اس کو رد کر دیا۔ آپ یقین مانیں سیچرڈے کا لیکچر ختم ہوا، جب سارے لوگ چلے گئے، کیونکہ ہم اس کے شروع کے ساتھی سے تھے، ہم علی بھائی کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے 2-3 گھنٹے بعد بھی، لیکچر ختم ہونے کے بعد بھی کوشچن آنسر وغیرہ کرنا، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا۔ جس طرح عوام الناس چلی گئی، اس لیپ ٹاپ والے بھائی کو بولا کہ بھائی لیپ ٹاپ کا رد بھی نہیں کیا جا سکتا، اچھا نہیں لگتا کہ میں تحفے کا انکار کر دوں، آپ یہ لیپ ٹاپ لے کے ہمارے فرحان بھائی جو ایڈیٹنگ کا کام کرتے ہیں آپ ان کو پرووائڈ کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک لیکچر سے پہلے عوام الناس کے سامنے میں اس کو حرام سمجھتا ہوں، میں ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ جس طرح لیکچر ختم ہوا، لیپ ٹاپ پکڑ کے فرحان بھائی کو اٹھا دیا، اور ان کی جو آئس فیکٹری کے اوپر، جو آئس فیکٹری کے آنر ہیں، دیکھیں نہ تو ان کی اکیڈمی اپنے پیسوں سے ہے، نہ ادھر چائے پانی کا نظام اپنے پیسوں سے ہے، نہ ان کا پمفلٹ والا کام اپنے پیسوں سے ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ علماء جو ہیں عوام الناس کے پیسوں پہ پلتے ہیں، ان سے چندے لے کے پلتے ہیں، اپنے جیب سے یہ 1 روپیہ بھی نہیں لگاتا۔ اکیڈمی اس بھائی نے اس کو فری دی ہوئی تھی آئس فیکٹری کے اوپر، چائے پانی کا نظام عثمان بھائی کرتے ہیں، اور جو اے سی لگے، گرمیوں میں اے سی لگائے گئے اس کی اکیڈمی کے اوپر، اس کے بھی پیسے ہم سے مانگے گئے کہ ہم نے جو اے سی لگایا ہے، اسپرٹ اے سی لگایا ہے، آپ ان میں کنٹریبیوٹ کرو، ہم ساروں سے پیسے مانگے گئے۔ تو بھائی آپ عوام الناس کو کیوں کہہ رہے ہو کہ میں تو پیسے لیتا ہی نہیں ہوں، جب ہم سے آپ نے پیسے بھی مانگے، لوگوں سے چندے بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ اور اماد الاسلام تو علی مرزا کو چھوڑ چکا ہے، اماد الاسلام نے دعویٰ کیا کہ علی مرزا کی عثمان بھائی کے پاس چندہ بک موجود ہے، جس میں وہ لکھتا ہے کہ آج اس نے اتنے لاکھ روپے دیے، اس نے 50,000 دیے، اس نے 30,000 دیا۔ یہ ساری چیزیں نوٹ ہوتی ہیں، اور عوام الناس کو بے حیائی کا باقی علماء کو کہنا یہ بے حیائی پھیلا رہے ہیں، چندے لے رہے ہیں، اور یہ سارے کام یہ خود کر رہے ہیں۔ اس کی اکیڈمی میں ہوتے ہیں، اور میں خود عینی شاہد ہوں، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت اگر اس سے ہم سے پیسے نہ مانگے ہو۔ اور یہ تحفے، لیکچر کے سٹارٹ ہونے سے پہلے یہ چیز حرام تھی، لیپ ٹاپ لینا حرام تھا، لیکچر کے بعد وہ چیز حلال ہو گئی۔ جب عوام الناس چلی گئی، اب دیکھا کوئی کیمرہ بند ہو چکا ہے، کوئی مجھے نہیں سن رہا، اب لے لو لیپ ٹاپ،